پھر آگے ذکر کرتے ہیں ابن الحمام صاحب کا حوالہ لا کر ذکر کرتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِكُفْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مَعَ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ عَدْمِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ، کہنے کہ امام ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے یہی منقول ہے کہ اہل القبلہ جو بھی ہیں، چاہے وہ بدعت کی کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، ہم کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ عبارت جو انہوں نے ذکر کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1220، اور آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ اِنَّ ذَلِكَ الْمُعْتَقَدَ نَفْسَهُ کفر، کہ یہ عقیدہ اگرچہ کفریہ ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی شخص نے ایسا نظریہ رکھا تو کفریہ ہی نظریہ ہوگا، لیکن اس قائل کو ہم کافر اس بنیاد کے اوپر نہیں کہتے کہ ممکن ہے کہ اس شخص نے اپنی پوری حق کو طلب کرنے کے لیے کوشش کی ہو، لیکن وہ نہیں ٹھیک رستے تک پہنچ سکا، اس پر حق واضح نہیں ہوا، تو یہ کچھ نہ کچھ تعویلیں ہم مراد لیں گے، لیکن اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کریں گے۔ تو یہ ریفرنس تھا جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، اور ضمناً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالے سے یا ان کی جو شرح مسلم ہے، اس کے علاوہ تبیان القرآن، قرآن کی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے، اس کو ضرور مطالعہ میں رکھیے گا۔ بہت اعلیٰ درجے کے موقع گزرے ہیں، بریلوی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق رہا ہے، لیکن حق گوئی کرنا، آپ ان کے اگر کتب کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جو بات ٹھیک لگے اس کو لکھتے ہیں، وہ کسی کی بھی تائید میں چلی جائے، اور جو بات غلط ہوتی ہے چاہے وہ اپنی ہی فرقے کی ہو، یہ اس کو غلط ہی کہہ کے جاتے ہیں۔ ایک محقق کا مزاج یہی ہونا چاہیے، اور اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ یا تو تقلیدی ذہن رکھتا ہے یا تحقیقی ذہن رکھتا ہے۔ تو میں ان کی اکثر تعریف کرتا ہوں، اور کسی کی بھی جب ہم تعریف کرتے ہیں کسی بھی محقق کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص ہے وہ 100% ٹھیک ہو گیا ہم اسے معصوم سمجھ لو۔ خطا ہونا ہر غیر نبی کا ایک خاصہ ہوتا ہے، غلطیاں ہونا اپنی جگہ، لیکن ایک عمومی ان کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بہت اعلیٰ موقع گزرے۔ اسی جلد کی میں چند آپ کو ان کی مثالیں دیتا ہوں، جیسے یہ جلد نمبر 6 ہے، اس کا صفحہ نمبر 859، میں ابھی نکال کے آپ کو بتاتا ہوں، ایک دو میں مثالیں بھی دے دوں نا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس ٹائپ کے۔ یہ آپ دیکھیں گے نا صفحہ نمبر 858، یہ پوری بحث یہاں پر کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو صوفیاں ہیں ان کے نزدیک تو یہ نظریہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں، اور بلکہ اولیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت سے علم وہ ان سے حاصل بھی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں۔ اچھا، یہاں پر ان سب کے موقفات انہوں نے لکھے، یعنی کہ دونوں کے دلائل ذکر کیے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل علماء رہے ہیں۔ اچھا، نمبر 2 پھر انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی جو وفات پر دلائل دیتے ہیں، جیسے سید آلوسی صاحب کا بھی حوالہ دیا، قاضی ابو یعلا کا بھی دیا، اور دیگر علماء کے، پورا پڑھتے جائے گا۔ یہ دونوں کے دلائل لا کر پھر اس کا موازنہ کر کے پھر آخر میں اپنی بحث یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں حیات خضر علیہ السلام کے سلسلے میں حرف آخر ان کا کیا موقف ہے؟ کہہ رہے ہیں تمام بحث اور تمہیز کے بعد یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دلائل اور دلائل عقلیہ سے ان علماء کے نظریہ کی تائید اور تقویت ہوتی ہے جو حضرات حضرت خضر علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، جو وفات کے قائل ہیں ان کی تائید ہوتی ہے۔ دلائل کی بنیاد پر دیکھا جائے تو انہی کو ترجیح، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی جو دلائل یہ لاتے ہیں، حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، ان دلائل کے ظاہر سے عدول کرنے کا کوئی مقتضی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ما سوا ان حکایات کے تو بعض صالحین سے منقول ہیں جن کی صحت کا حال اللہ ہی جانتا ہے، یعنی کہ جو اہل تصوف سے جو حکایتیں آئی ہیں، کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور یہ جو حکایتیں اہل تصوف سے ہم تک منتقل ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہیں غلط ہیں ان کا حال تو اللہ جانے، لیکن شرعی دلائل جہاں تک ثابت ہوتے ہیں وہ بالکل اس بات پر نص ہیں کہ آپ کی وفات کا قول اختیار کیا جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو کیوں پڑھا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے جس فرقے کے یہ خود عالم دین رہے ہیں ان پہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل، اس لیے کہ اگر ان کی حیات
کہ وفات کے قائل ہو جائے نا تو بہت بڑی بڑی بنیادیں گر جاتی ہیں بہت سے مسائل کے اندر. مثال کے طور پر جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی جو ملاقاتیں ہیں، ان کے دور کے اولیاء اللہ کے حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقاتیں ہیں، تو کسے آپ سنتے چلے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے اسی مسئلے کو ترجیح دیا کہ قرآن سنت جہاں کھڑے ہیں وہ وفات کی دلائل. پھر ذکر کرتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی حیات خضر علیہ السلام پر طویل بحث کی ہے، اور جن روایات میں حیات خضر پر بحث کی جاتی ہے ان کی اسناد پر جرح کی ہے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ اگرچہ بہت بڑی تعداد ان کی حیات کے قائل رہے ہیں لیکن ان کے دلائل کو رد کر دیا گیا، کہہ رہے ہیں کہ دلائل مضبوط نہیں ہیں. پھر آگے کہہ رہے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ وہب ان سے جو روایات آئی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا اس لیے وہ زندہ ہے اور ان پر موت طاری نہیں ہوتی، تو ابن حجر عسقلانی نے سب واضح کیا کہ سب اسرائیلی روایات ہیں، کوئی بھی چیز ہمارے دین میں ثابت شدہ نہیں ہے. اور ابو جعفر کے حوالے سے بھی نقل کیا کہ اس قسم کی نقول پر بالکل اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ انہوں نے خلاصہ نکالا. تو میں اس لیے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ جو محقق مزاج عالم دین ہوتا ہے اس کے سامنے جب حق واضح ہوگا وہ حق کی طرف جاتا ہے، وہ نہیں دیکھے گا کہ میرا فرقہ ہے یا میرے جو لوگ ہیں نسبت رکھنے والے کی فرقے ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا ہے، ایسا کیا ہے. دلیل اس کے ذہن میں ہوتی ہے سامنے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک، جو غلط ہے غلط. اس راہ میں غلطی ہو جائے وہ الگ بات ہے کہ کسی چیز کو یہ ٹھیک سمجھ کے گئے اور عند تحقیق اس میں خطا رہ گئی، وہ ایک الگ بات، لیکن انصاف پسندی سے کہتے ہیں. اسی طرح جلد نمبر 6 میں ایک اور مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں. آپ شرح مسلم جلد نمبر 6 اور اس کا صفحہ نمبر 5 اور 7 اگر یہ نکالیں گے تو اس کے اندر وہ چھوٹی سی بحث انہوں نے کی کہ تعویذ لکھا جائے، تعویذ لکھا جاتا ہے. اچھا آپ کو ضمناً معلوم ہوگا کہ کچھ فقہ کی کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ جزی آ گئی، نہ جانے علماء نے لکھی یا کس نے ڈال دی، لیکن ایک بدنامی کا ایک سبب بن گئی اور بہت عرصہ آج تک بدنامی رہتی ہے اس سے. اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ علم ہو جائے کہ سورہ فاتحہ کو اگر خون سے لکھے گا نعوذ باللہ یا پیشاب سے لکھے گا شفا ہو جائے گی تو ایسا کر لے. اس ٹائپ کی کچھ جزیات کتابوں میں آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو اس کے اوپر دیکھیے گا ان کے کومنٹس کیا ہیں. یہ کہہ رہے ہیں تعویذ لکھتے وقت یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ پاک چیز سے تعویذ لکھا جائے، کسی بھی ناپاک چیز سے تعویذ لکھنا بالکل جائز نہیں بنتا. کہتے ہیں بعض لوگ مرغ کے خون سے تعویذ لکھتے ہیں، یہ بالکل جائز کام نہیں ہے. سوری. اچھا آگے کہہ رہے ہیں کہ ہر جاندار کا بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک چیز کے ساتھ قرآن مجید کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے مبارک مقدس اسماء کو لکھا جائے، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آگے کہہ رہے ہیں مجھے بہت حیرت اور افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ علامہ شامی نے ایک نہایت افسوسناک بات لکھی رد المختار میں، اور وہ عبارت کیا ہے کہ وَقَضَى اِخْتَارَهُ صاحب الہدایہ فی التجنیس، کہ تجنیس کے اندر صاحب الہدایہ نے جس قول کو مختار رکھا ہے وہ یہ کہ اگر کسی بھی شخص نے سورہ فاتحہ، اس کو اگر خون آ رہا ہے، اس کی نکسیر پھوٹ گئی، خون آ رہا ہے اور وہ خون رک نہیں رہا، تو اگر وہ اسی خون سے سورہ فاتحہ لکھ دے تو آرام آ جائے، یا اسی طریقے سے پیشاب کے ساتھ لکھ دے. کہہ رہے ہیں کہ ان علیم فیہ شفا، کہہ رہے ہیں کہ اگر تو علم ہو جائے اس کو کہ اس سے شفا ہو جائے گی تو ایسا کر سکتا ہے. کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَمْ يَنْقُلْ، لیکن یہ چیز ہمارے ائمہ سے منقول نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ، امام یوسف محمد، انہوں نے کسی نے بھی نہیں یہ کہا. تو یہ عبارت لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ خون یا پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے والے کا ایمان خطرے میں. اگر کسی آدمی کو روز روشن سے زیادہ یقین بھی ہو جائے کہ اس عمل سے اس کو شفا ہو جائے گی، تب بھی اس کا مر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنے کی جرت بھی کرے. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان فقہا کو معاف کرے. بال کی کھال نکالنے اور جزیات مستنبط کرنے کی عادت کی وجہ سے ان سے یہ قول شنیع سرزد ہو گیا ہے. اس کے اوپر ایک انہوں نے نوٹ بھی لکھا ہے کہ علامہ شامی نے اس بحث کے اندر جو ان علیمہ کا جب لفظ لکھا ہے نا کہ اگر علم ہو جائے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ علم ان کے نزدیک خود ذات کرتے ہیں، غالباً زن ہی اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ بعض حضرات یہاں تعویل کرتے ہیں نا کہ علم سے مراد علم یقین ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کی اصطلاح خود واضح کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے.
تو یہ بھی ایک مسئلہ ایسا رہا کہ آج تک ایک بدنامی کا باعث بنتا ہے کہ بعض کتابوں میں ایسی جزیات عجیب و غریب نہیں آنی چاہیے، نہیں بحث کرنی چاہیے، لیکن بس وہ شوق ہوتا ہے کہ بعض افراد کو کہ ہم نئے سے نئے مسائل مستنبط کریں، کسی بھی استدلال کے اوپر کسی تفریق کو متفرق کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ فرضی ہی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ یہ ایک رجحان ماضی میں بالکل رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو فرضی کبھی کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک فرضی سوال بنا کے دے دیتا ہے نا، جیسے کسی کو حساب اچھا سکھانا ہے، میتھمیٹکس اچھی کسی کی کروانی ہے تو ہم فرضی سوالات بناتے ہیں، جیسے بچے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے 5 روپے کا ایک سیب لیا تو بتاؤ 10 سیب کتنے کے ہوں گے، تو یہ فرضی سوالات ہم بناتے ہیں تاکہ اس کی پریکٹس ہو۔ اسی طرح فقہ کے اندر بھی بہت ایسا ہوتا رہا کہ فرضی سوالات، فرضی جزیات لا کر پھر قرآن سے استدلال کر کے اس کے جوابات بنانے کی کوشش کرنا، یہ پریکٹس رہی ہے، لیکن اس پریکٹس کے اندر ایسے فضول قسم کی بحثیں لے آنا کہ بھئی ناپاک چیز سے قرآن لکھنا، خون سے لکھنا، پیشاب سے لکھنا، فضول قسم، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی چیز کو انہوں نے سیدی صاحب نے ذکر کیا کہ بال کی کھال نکالنے اور جزیات مستنبط کرنے کی عادت کی وجہ سے، یہ جو قول انہوں نے لکھا ہے نا جزیات مستنبط کرنے کی عادت، اس کی میں تھوڑی تفصیل کر رہا ہوں۔ یہ جو فرضی مسائل بنا کر کے اس کو مستنبط کر کے ایک پوری فہرست تیار کرنا، کہہ رہے ہیں اس عادت کی وجہ سے بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں کتابوں میں، ہم پڑھتے ہیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیوں لکھ دیا، اور ضرورت کیا تھی لکھنے کی، پہلے کسی کا دھیان جائے نہ جائے، یعنی اب یہ عبارتیں پڑھ کے انسان کا الٹی طرف دھیان ضرور جائے گا، تو یہ اس کو انہوں نے جرت کی ہے، ذہن میں رکھیے گا، رد کیا، غلط بات آئی ہے، اور یہ جرت کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ماضی میں اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو جرت نہیں کر پاتے ان عبارتوں کو، یار غلط آ گیا وقت نکالو اس کو، لا تعلقی کا اظہار کرو، تو لیکن وہ جرت نہیں کر پاتے۔ تو غلط کو غلط کہنے کی جرت ہو انسان کے اندر، حق بات کو اظہار کرنے کی جرت ہو، ایسے علماء جو ہیں وہ بڑے ایک نعمت ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، اور میں خود بھی میں نے بڑا مطالعہ ان کا کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو آپ بھی کسی بھی موضوع کے اوپر ان کو بھی نظر مار لیا کریں کہ یہ تمام کے دلائل ذکر کرتے ہیں کہ ان کا موقف، ان کے کیا دلائل، ان حضرات کے کیا دلائل، تو انسان کی بڑی وسعت پیدا ہوتی ہے ذہن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ ان کا ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا انتقال ہو گیا، میں زندگی میں ان سے کبھی ملاقات تو نہیں کر سکا، لیکن ان کو پڑھ کے ایک شوق وہ تھا، مطلب آتا ہے کہ یار ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ان کا انتقال ہوئے، کاش کبھی ملاقات ہوتی، کچھ سیکھنے کو مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑے نیک لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کے کام لیتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ غلام رسول سعیدی صاحب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہوں اور ان کو کبھی سٹڈی نہ کرتے ہوں۔ وہ کرتے ہیں کیونکہ ان سے مواد ہی اتنا زیادہ ملتا ہے تحقیق کا کہ اس کو بیانات کے اندر یا طلباء کے سامنے بیان کرنا وہ بڑا ایک آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے خود دیکھا بھی ہے بہت سے علماء کرام کو ان کو مطالعہ کرتے ہوئے، تاکہ ایک ہی جگہ کے اوپر بہت سی ابحاث مل جاتی ہیں۔